دوستو، جب یزید نے امام حسین کو بیعت کرنے کو کہا، یعنی غلط کام میں ان کا ساتھ دینے کو کہا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر یزید نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اگر امام حسین میری بیعت نہ کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر امام حسین نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، جن میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور جوان اور بوڑھے بھی تھے۔ کل ملا کر یہ 72 لوگوں کا قافلہ تھا۔ چلتے چلتے یہ عراق کے کربلا کے میدان میں جا پہنچے، اور کربلا کے میدان میں جا کر آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ مگر پیچھے پیچھے یزید کی فوج بھی کربلا کے میدان میں آ پہنچی۔ سب سے پہلے تو یزید کی فوج نے پانی پر اپنا قبضہ کر لیا، یعنی کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے لیے روک لگا دی۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ 9 محرم کے دن انہوں نے امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس، یزید کی فوج کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ نواسۂ رسول کہتا ہے کہ ان کو 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پھر حضرت عباس یزید کے فوج کے پاس جاتے ہیں اور ان کو حضرت امام حسین کا پیغام سناتے ہیں۔ یہ سن کر یزید کی فوج کا کمانڈر ہنسنے لگا اور سوچنے لگا کہ 1 رات کی پیاس سے ان کا اور برا حال ہو جائے گا اور صبح تک شاید ہی یزید کی بات کو مان لیں گے۔ یہ سوچ کر یزید کی فوج نے حضرت امام حسین کو 1 رات کی مہلت اور دے دی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہ جنگ 9 محرم کو نہیں بلکہ 10 محرم کے دن کی جائے گی۔ اس کے بعد 9 محرم کی رات آ گئی۔ رات بھر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی عبادت کی۔ پھر رات ڈھلنے لگی اور صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ امام حسین نے علی اکبر سے کہا کہ اے بیٹے، جاؤ اور اذان دو۔ اس کے بعد علی اکبر نے اذان دی اور اذان کے فوراً بعد فجر کی نماز شروع کر دی گئی۔ اتنے میں یزید کی فوج نے نماز کے دوران ہی امام حسین کے قافلے پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین کا ایک ایک ساتھی شہید کر دیا گیا۔ کبھی قاسم شہید ہوتے، کبھی علی اکبر شہید ہوتے، تو کبھی حضرت عباس شہید ہوتے، تو کبھی ننھے اصغر شہید ہوتے۔ ایک ایک کر کے آل رسول شہید ہوتے گئے۔ جب کوئی بھی نہیں رہا تو امام حسین اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے کی طرف جاتے ہیں جہاں پر آپ کی بہن بیٹیاں اللہ کی عبادت کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ پھر آپ اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور دوسرے خیمے میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کے شہزادے امام زین العابدین بیمار کی حالت میں کمزور پڑے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، اٹھو، اپنے باپ کا آخری سلام قبول کرو۔ یہ سن کر زین العابدین فوراً اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ہاتھوں میں تلوار ہیں۔ پھر آپ زین العابدین سے کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے ہمارے خاندان یعنی اہل بیت کو شہید کر دیا ہے۔ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے میرے لخت جیگروں نے شہادت کا جام پی لیا ہے۔ بس اتنا سنتے ہی زین العابدین کسی چیز کے سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا، آپ مجھے اجازت دے دیں، میں میدان جنگ میں جاؤں گا۔ تو یہ سن کر حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا، بیمار شخص کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم خاندان اہل بیت کے چراغ ہو اور تمہیں تو یزید کے دربار میں خطبہ بھی سنانا ہے۔ یہ سن کر زین العابدین زار و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین الوداع کہتے ہیں اور میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یزید کے فوج سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور حضرت علی کا لخت جگر حسین ہوں۔ میں وہ ہوں جنہوں نے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلا ہے۔ میں وہ ہوں جس کو تمہارے نبی نے اپنے سینے پر سلایا ہے۔ میں وہ حسین ہوں جس کے بارے میں تمہارے نبی فرماتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اے لوگو، میں وہی ہوں جو نماز کے دوران اپنے نانا کی پیٹھ پر سوار ہوتا تھا تو میرے نانا میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے کہ کہیں آپ سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف پہنچ جائے۔ اے لوگو، آج تم نے حسین کو رلایا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی اس دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھ لیا ہے۔ اے لوگو، بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کیا میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ یہ سن کر یزیدیوں کے فوج کے کمانڈر نے سوچا کہ کہیں حسین کی باتوں کا لوگوں پر اثر نہ ہو جائے، اس لیے اس نے کہا کہ حسین کی بات مت سنو، حملہ کر دو۔ بس یہ کہنا تھا کہ چاروں طرف سے حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ تاریخ نے لکھا کہ اس سے پہلے نہ ایسا ظلم کسی پر ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا، کیونکہ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کی فوج اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا اکیلا اور تنہا حسین ابن علی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین بھوکے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور لاشیں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ہزاروں یزیدی ایک ایک کر کے امام حسین کے تلوار سے جہنم واصل ہونے لگے۔ علی کے شیر کے ہاتھوں علی کی تلوار تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ دشمنوں کو ایسے کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کاٹتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ یزیدی فوج بھاگتے بھاگتے کوفہ تک جا پہنچے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے سمر، خاموش کیوں ہو؟ سب ایک ساتھ حسین پر حملہ کرو، تبھی ان کو قابو کر پاؤ گے۔ ڈر کے مارے سمر کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میں مارا جاؤں گا۔ جو حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکا اور اسے دھوکے سے نماز کی حالت میں شہید کیا، وہ حسین سے کیا لڑے گا؟ اور حسین کی رگوں میں تو علی کا خون دوڑ رہا ہے اور رسول اللہ کا بھی خون دوڑ رہا ہے۔ اتنے میں سمر چلا کے کہنے لگا کہ جاؤ اور جا کے حسین کے خیموں میں آگ لگا دو۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کے خیمے میں آگ لگا دی گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ اے لوگو، حسین پر ایک ساتھ مل کر تیر چلاؤ۔ اس کے بعد ہزاروں کی فوج نے امام حسین پر ایک ساتھ تیر چلانا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین کہیں فوج کی طرف جاتے تو کبھی خیموں کی طرف جاتے۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس جس کے پاس جو جو چیزیں موجود ہے اس کو پھینک کے مارو۔ اس کے بعد کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار پھینکنی شروع کر دی، تو کوئی تیر مار رہا تھا اور کوئی پتھر اٹھا کر پھینک رہا تھا، اور جس کے پاس مارنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھا کر پھینک رہا تھا۔ اتنے میں کربلا کے میدان میں اذان گونجنے لگی اور غیب سے آواز آئی، حسین رک جاؤ، تم کامیاب ہو گئے۔ امام حسین نے جیسے ہی یہ آواز سنی تو اپنا سر نیچے جھکا لیا اور اپنا ہاتھ روک لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ پتھر اور وہ نیزے، تلواریں اور تیریں اور کربلا کی گرم مٹی جسم پر لگتے رہے۔ اتنے میں امام حسین اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر گرے۔ عمر بن سعد نے سوچا کہ یہی اچھا موقع ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ عمر بن سعد چلا کے کہا کہ کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جاؤ اور حسین کا سر قلم کرو تاکہ یہ خبر یزید تک پہنچایا جائے اور انعام ملے۔ اس کے بعد جو کوئی امام حسین کا سر قلم کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتا ہے تو امام حسین کے آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کانپنے لگ جاتا ہے اور وہ روتا ہوا واپس چلا آتا ہے۔ اتنے میں سمر کہتا ہے کہ یہ کام تم سے نہیں ہوگا، لاؤ خنجر مجھے دو۔ سمر خنجر لے کر امام حسین کے قریب جاتا ہے تو اس وقت امام حسین کا سر سجدے میں ہوتا ہے۔
سمر خنجر کو امام حسین کے گردن پہ رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی چلانے لگتا ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ امام حسین کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سمر مسکرایا اور سوچنے لگا کہ شاید امام حسین کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ یہی سوچ کر ذرا غور سے سننے لگا تو امام حسین کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میری اور اہل بیت کے لوگوں کی شہادت کو قبول فرما، میں نے تمہارے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یا اللہ، تو گواہ رہنا، تیرے نبی کے نواسے نے تیرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ سمر نے دیکھا کہ امام حسین تو اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر سمر بہت حیران ہوا۔ اتنے میں حضرت امام حسین نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ سمر کو اپنے پاس دیکھ کر کہا کہ اے بدبخت، تجھے پتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو سمر نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے اور فاطمۃ الزہرا کا لال ہے۔ امام حسین نے کہا پھر بھی تو میرا قتل کرنے جا رہا ہے؟ تو سمر نے کہا کہ تجھے قتل کر کے مجھے سونا ملے گا، مجھے حکومت ملے گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا تجھے پتا نہیں کہ میں جنت کا سردار ہوں؟ کیا تجھے اپنے جنت کی فکر نہیں ہے؟ اس کے بعد سمر ہنستا رہا اور امام حسین کی گردن پر خنجر چلاتا رہا اور امام حسین اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور اس طرح نواسہ رسول کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، تاکہ ایسے ہی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور ہاں دوستو، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائے گی۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔